اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ألم يروا أنا جعلنا الليل، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے بنایا رات کو لیسکنوا فیہ، تاکہ اس کے اندر سکون حاصل کریں۔ کافر بھی دیکھتے ہیں رات کو یا نہیں دیکھتا؟ دیکھتے ہیں نا، مسلمان بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ دونوں نشانی سے کیوں نہیں فائدہ حاصل کرتے؟ کتنی تاریک رات اللہ نے بنائی۔ تو ادھر قرآن نے رات کا مقصد بیان کیا ہے کہ ہم نے رات کو کیوں بنایا، کیوں پیدا کیا۔ فرمایا لیسکنوا، تاکہ رات کے اندر سکون حاصل کیا جائے۔ زندگی اس شخص کی سکون والی ہوگی، اس شخص کی زندگی کے اندر امن ہوگا جو رات کو بر وقت سو جائے یا رات کو اللہ کی عبادت کرے۔ جو لوگ راتوں کو اٹھ کر کام کرتے ہیں اور راتوں کے اندر مصروفیات اپنی رکھتے ہیں یا رات کو گپ شپ لگا کر گزارتے ہیں رات کو، ایسے لوگوں کی زندگی کے اندر امن و سکون نہیں ہوتا۔ سکون حاصل کرنے کا ذریعہ اللہ نے رات کو بنایا اور تو اور اندھیرا کر دیا۔ اندھیرا کس لیے کیا؟ تاکہ انسان خوب سکون حاصل کر سکے۔ اور فرمایا والنہار، اور دن کو بنایا مبصرا، روشن۔ کیوں؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن جو ہے نا وہ بعض جملوں کی بعض جگہ کے اندر تفسیر خود بخود بیان کرتے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن میں آیا والنہار مبصرا لتبتغوا من فضل، دن کو روشن اس لیے بنایا گیا تاکہ لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں نکل جائیں، جا کر اپنا دانا پانی کما کر لائیں، اپنی بیوی بچوں کی روزی کما کر لائیں۔ دن کے اندر روشنی ہم نے اس لیے رکھ دی اور رات سے روشنی اس لیے غائب کی تاکہ آ کر سکون حاصل کریں۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس رات کے اندر بھی کئی قسم کی نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یؤمنون، جو ایمان رکھنے والے۔ جو مومن ہوگا، اللہ پہ ایمان لانے والا ہوگا، اسے چھوٹی سی چھوٹی نشانی بھی بہت بڑی نصیحت دے گی، اور جو کافر ہے دل پہ مہر لگی ہوئی ہے، ایک نہیں 1 کروڑ نشانیاں بھی دکھلاؤ لیکن دل پر مہر ہے، وہ نشانی اسے اثر نہیں دے گی۔ فرمایا وَيَوْمَ يُنْفَخُ، یاد کیجئے اس دن کو، يُنْفَخُ، جس دن پھونکا جائے گا، فِي الصُّورِ، سور کے اندر۔ پہلے بھی عرض کیا تھا تفصیل سے کہ 2 نفخے ہوں گے، 2 مرتبہ سور کے اندر پھونکا جائے گا۔ ایک سور پھونکا جائے گا تو دنیا کے اندر کوئی جاندار نہیں بچے گا، سارے کے سارے لوگوں کے اوپر کیا آ جائے گی؟ موت آ جائے گی، سارے مر جائیں گے، سارے ختم ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ کے قول کو پورا کرنا ہے نا۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ کل من علیہا فان، ہر ایک شے نے، ہر ایک جاندار نے فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے۔ تو نفخہ اولا کر کے ساری مخلوقات کو کیا کیا جائے گا؟ ختم کیا جائے گا۔ پھر میں نے عرض کیا تھا دوسرا نفخہ ثانیہ ہوگا، یعنی دوسری مرتبہ پھر سور کے اندر پھونکا جائے گا۔ جب دوسری مرتبہ سور پر پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے، قبروں سے دوبارہ اٹھ جائیں گے۔ اور فرمایا فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، گھبرا جائیں گے جو کچھ آسمانوں کے اندر ہیں اور جو کوئی زمین کے اندر۔ آسمانوں کی مخلوقات بھی گھبرائے گی اور زمینی مخلوقات بھی گھبرائے گی، اور کیوں نہ گھبرائے۔ ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت۔ پورا لمبا مضمون کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑا خطرناک ہوگا۔ آگے اس زلزلے کی کیفیت اللہ رب العزت خود بیان کرتے ہیں کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پینے والے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر ایک جانور اپنے بچوں کو بھول جائے گا، اور حمل اٹھانے والی عورت وہ اپنے حمل کو بھول جائے گی۔ حالانکہ جن عورتوں کا حمل ہوتا ہے وہ اپنے حمل کا بہت زیادہ خیال کرتی ہیں،
کہ بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن اللہ فرماتے ہیں جب قیامت کا زلزلہ آئے گا نا تو ماں اپنے پیٹ کے بچے کو بھی بھول جائے گی۔ اور دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان دروازے ہو جائے گا، یعنی کھل جائے گا، پھٹ جائے گا۔ تیسری جگہ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، یہ پہاڑ ریزہ ہو جائیں گے۔ اتنے بڑے پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں، فرمایا روئی کی طرح اڑ جائیں گے، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ تو فرمایا جب یہ والی کیفیت لوگ دیکھیں گے نا تو آسمانی مخلوق بھی گھبرا جائے گی اور زمین والی مخلوق بھی گھبرا جائے گی۔ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، فرمایا إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، ہاں مگر وہ لوگ نہیں گھبرائیں گے جنہیں اللہ محفوظ رکھے، جن کے بارے میں اللہ چاہے گا کہ یہ نہ گھبرائیں وہ لوگ نہیں گھبرائیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی قبر سے سر کو اٹھاؤں گا، میں دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ٹھیک حالت کے اندر ہوں گے۔ کیوں؟ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سارے کے سارے لوگوں پر بے ہوشی طاری ہوگی، سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے قیامت کی اور وہ سور کی آواز سے، سارے کیا ہوں گے؟ بے ہوش ہوں گے۔ بے ہوش ہونے کے بعد وہ افاقے کے اندر آئیں گے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے سے افاقے کے اندر ہے۔ اب رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے پتہ نہیں کہ وہ مجھ سے پہلے افاقے کے اندر آئے یعنی ٹھیک ہوئے یا ان کے اوپر بے ہوشی آئی نہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر بے ہوشی کوہ طور کے اوپر لائی، وہ بے ہوشی ہو گئی، اب قیامت میں ان کے اوپر بے ہوشی نہیں آئی۔ یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ دنیا کے اوپر جو چیزیں آ گئی پھر انبیاء کو اللہ ادھر نہیں دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے ادھر اتارے گے، اللہ ادھر سب سے پہلے پہنائے۔ موسیٰ علیہ السلام پر بے ہوشی ادھر آ گئی، ادھر سب سے پہلے افاقہ ہوگا یا بے ہوشی ہی نہیں ہوگی۔ تو فرمایا فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور یہ آئیں گے سارے کے سارے عاجز بن کر، اللہ کے سامنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو رب کے سامنے اپنے سر کو اٹھائے اور اکڑ کر رب کی بارگاہ کے اندر، کوئی ایسا نہیں۔ وَتَرَى الْجِبَالَ، تو دیکھتا ہے مخاطب پہاڑوں کو، تَحْسَبُهَا، اور گمان کرتا ہے ان کے کہ جامدۃ، وہ جمے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں۔ آج انسان دیکھتا ہے نا پہاڑوں کو، دیکھ کر کیا کہتا ہے یہ کبھی ہل سکتے ہیں؟ نہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یہ چلیں گے دوڑیں گے کیسے؟ کمر السحاب، جیسے کہ بادل دوڑتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بادل ابھی ادھر ہوتا ہے، کچھ دیر بعد وہ کسی جگہ کے اوپر ہوتا ہے اور یہ بہت تیز رفتار کے اندر دوڑ رہا ہوتا ہے بادل۔ فرمایا جیسے یہ بادل دوڑتے ہیں نا، قیامت میں اللہ پہاڑوں کو دوڑائے گا، یہ دوڑیں گے۔ اور دوسری جگہ پر اور تفصیل کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زمین میں بالکل ہموار کروں گا، چٹیل میدان بنا دوں گا، اس زمین پوری کے اندر کوئی موڑ تمہیں نظر نہیں آئے گا، کوئی اونچائی کوئی نیچائی آپ کو نظر نہیں آئے گی، ایک ہی پہاڑ ہوگا۔ اور تو اور روایات کے اندر آتا ہے کہ مشرق سے ایک انڈے کو آپ چھوڑے نا، وہ انڈا سیدھا لڑکتا ہوا مغرب میں پہنچ جائے گا، ایسی زمین اللہ کر دے گا۔ فرمایا ہم پہاڑوں کو بھی کیا کریں گے؟ چلا دیں گے۔ سنا اللہ، اللہ کی کاریگری ہے، یاد رکھیں جو اللہ کی کاریگری ہے نا اس کے سامنے انسانوں کی کاریگری فیل ہے۔ اللہ کی کاریگری کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ سب سے پہلی کاریگری انسان اپنے جسم کو دیکھے، پھر آسمان کو، پھر زمین کو، موٹی موٹی چیزوں کو دیکھے، تو اللہ کی کاریگری جو ہے وہ بہت ہی بڑی ہے۔ اتقن کل شیء، اللہ نے ہر ایک چیز کو بہترین اور مضبوط بنایا ہے، ہر ایک چیز کو خوبصورت انداز کے ساتھ اللہ نے بنایا ہے۔ اِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو یا وہ کرتے ہیں اللہ اس کی کیا خوب خبر رکھنے والا ہے۔ وہ ایک چیز کا بنانے والا اس چیز کی خبر نہیں رکھ سکتا، فرمایا ہر چیز کی خبر پروردگار کے پاس ہے۔ آگے فرمایا من جاء بالحسنۃ، جو کوئی آیا نیکی کے ساتھ۔ پھر عرض کرتا ہوں اشارتاً، تفصیل گزر چکی ہے
نیکی کرنا کمال نہیں، نیکی کو لے کر جانا کمال ہے۔ من فعل الحسنہ نہیں فرمایا کہ جس نے نیکی کی، فرمایا نہیں، جو نیکی کو لے کر آیا قیامت کے اندر، تو نیکی باقی کیسے رہتی ہے؟ شرائط کے ساتھ۔ پہلی شرط ایمان ہو، دوسری شرط اخلاص ہو، اور تیسری شرط کیا ہے کہ وہ سنت کے مطابق۔ تین چیزیں ہوں گی تو نیکی کام آئے گی، تین چیزیں نہیں ہیں تو یہ نیکی آپ کے کام نہیں آئے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی، سنت کی بات کر رہا ہوں، کام وہ والا قابل قبول ہے، وہ والا کام نیک ہے جو صحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو۔ جو کام انہوں نے نہیں کیا اور آپ کرتے ہیں، اس کے اوپر ثواب آپ کو کوئی بھی نہیں، بس وہ ایک مباح کام ہے۔ اب چائے پینا، دوسرے تیسرے چیزیں، یہ علیحدہ چیزیں، ان کے اوپر آپ کو ثواب کوئی نہیں ملتا۔ میں جس کام کی بات کر رہا ہوں وہ ثواب سمجھنے والے کام کی بات کر رہا ہوں۔ ایک شخص آیا عیدگاہ کے اندر، آ کر نفل پڑھنے شروع کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ اسے روکو، اسے کہو کہ رسول اللہ نے یہ کام نہیں کیا، مت پڑھو نفل۔ یہ سمجھایا، نہیں سدھرا، پڑھتا ہی رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیدھا کندھے سے پکڑا اور جھنجھوڑا اسے، جھنجھوڑ کر کہنے لگے، تم سمجھتے نہیں میری بات کو کہ اللہ کے رسول نے یہ کام نہیں کیا، ہم ان کی صحبت میں تھے، تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ آگے سے کہتے ہیں کہ میں کوئی گناہ کا کام کر رہا ہوں، اور میں تو عیدگاہ کے اندر آیا ہوں، اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں، اے علی تو مجھے روک رہا ہے؟ ادھر فرمایا نہیں، جو کام پیغمبر نے نہیں کیا وہ اس کام کے اوپر، یا صحابہ نے نہیں کیا اس کام کے اوپر کوئی کسی قسم کا اجر و ثواب نہیں۔ لاکھ آپ ٹکریں مارتے رہیں وہ آپ کی ٹکریں ہی ہوں گی۔ تو فرمایا انہ خبیر من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو آیا نیکی لے کر، فلہ اس کے لیے ہوگا خیر، بدلہ اس کا بہترین بدلہ، منہا اس نیکی کی وجہ سے۔ یہ ترجمہ، وجہ کیا؟ نیکی سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سب سے افضل جو نیکی ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے، کلمہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، سب سے بہترین اور بڑی نیکی آپ نے کر دی۔ اب اس نیکی کی وجہ سے آپ کو کیا ملے گی؟ جنت ملے گی۔ وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور یہی لوگ ہوں گے جو گھبراہٹ سے امن کے اندر۔ فزع الاکبر کہا جاتا ہے قیامت والے دن کو، کیا فزع اکبر، بہت بڑی گھبراہٹ کا دن ہے۔ اور روایت کے اندر آتا ہے ہر ایک اپنے گناہوں کی بقدر پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا ٹخنوں تک، کسی کا گردن تک، اور بعد ایسے بدبخت بھی ہوں گے جو سر سمیت سارے کے سارے گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، پسینہ ان کے سروں کے اوپر ہوگا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی آیا برائی کے ساتھ، فکبت وجوہہم فی النار، ڈال دیا جائے گا وہ کس کے اندر؟ آگ کے اندر، اوندے پکڑ کر بالوں سے، منہ سے گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ حل تجزون، اور کہا جائے گا اس سے، حل تجزون، نہیں بدلہ دیا جاتا تمہیں، الا ما کنتم تعملون، مگر اس چیز کا جو کچھ تم کرتے رہے۔